أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 130 اور 131 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس سبق نمبر 19B میں 19B، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے اگلا سبق جو ہے اس کو بھی ہم آج مکمل کریں۔ اس سبق میں جو مضمون ہے وہ حضرت ابراہیم سے متعلق ہی ہے، جو اس بات اس پہ چل رہے ہیں جو ملیں گے ہمیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم تمام عقائد اور ایک کامل مسلم تھے۔ اللہ نے انہیں انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چنا تھا۔ صرف بے وقوف اور جاہل شخص ہی ہے جو حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم کی خاص صفت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کائنات میں مکمل غور و فکر کرنا تھا۔ نئے الفاظ اس میں بہت کم ہیں، ہم اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وَمَن اور کون، یرغبو منہ موڑے گا، راغبہ یرغب کون منہ موڑتا ہے یا موڑے گا، کون منہ موڑے گا، ان ملتی ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ان کا مطلب سے، تو ملتی ابراہیم۔ اب یہاں پہ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، پہلی چیز تو یہ کہ یرغبو فعل ہے تو سب نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا۔ ملتی ابراہیمہ کیا ہے؟ ملتی ابراہیمہ یہ مرکب ہے، پہچاننا یہ ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ان کی وجہ سے ملتی جو ہے وہ آپ کو حرف یعنی مجرور حالت میں نظر آ رہا ہے، ان کی وجہ سے۔ یہ اصل میں تھا ملتو ابراہیم، ان کی وجہ سے یہ ملتی بن گیا۔ اور ملتو ابراہیمہ بھی اگر آپ غور کریں تو ملتو ابراہیمہ، ابراہیم کی ملت معنی سے بھی واضح ہے، اور اگر آپ ان کی حالتوں کو دیکھیں دونوں اسموں کی تو اس سے بھی واضح ہے کہ یہ گویا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ تو ملتی ابراہیمہ، اس کو میں اوریجنل حالت میں پڑھوں گا ملتو ابراہیم، پہلا اسم بغیر الف لام کے، بغیر تنوین کے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے۔ حالت جر میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ابراہیم ایسا اسم ہے جو حالت جر میں بھی زیر قبول نہیں کرتا، اس لیے یہاں پہ ہمیں حالت نصب میں نظر آ رہا ہے۔ اوریجنل حالت ابراہیم اور اس کے بعد چینجڈ حالت جو ہے وہ ابراہیمہ اور پھر ابراہیمہ، تو یہ ہے مرکب اضافی۔ تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ کون منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے، الا مگر وہ کہ، یعنی سوائے اس کے، من صافیہا نفسہ، صافیہا یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا بالکل شروع میں سورہ بقرہ جب ہم نے پڑھنا شروع کی تھی۔ صفہا، صفہا کہتے ہیں بے وقوفوں کو، صافیہا اسی کا فعل ہے جس نے بے وقوف بنایا یا جو بے وقوف بنایا، من صافیہا نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف کیا، بنایا۔ تو کون ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے گا، منہ موڑے گا، سوائے اس کے جو بے وقوف ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی چیز اور بھی نوٹ کر لیں یا ریفریش کر لیں، یہ نفسہ کیا ہے؟ نفسہ جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے، بالکل ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے تو کیا اس میں پہلا اسم نفسہ ہے اور دوسرا اسم ہو ہے،
بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا اسم جو ہے یہاں پہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے جو کہ اپنی حالت نہیں بدلتی، اس لیے وہ آپ کو حالت جر میں نظر نہیں آ رہا. دوسرا اسم یعنی ضمیر حالت جر میں نظر نہیں آ رہا. مرکب اضافی میں حالت جر میں ہوتا ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اور جو پہلا اسم ہے، یہ پہلا اسم بغیر الف لام کے ہے، اور چونکہ ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر تنوین کے بھی ہے. جب ضمیر کے ساتھ کوئی اسم جڑ کے آئے تو اس کی بھی تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی تنوین کے بغیر بھی نظر آ رہا ہے ہمیں. یعنی نفسہ معنی سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا نفس مرکب اضافی کا معنی ہی بنتا ہے، کا کہ ایک ہی بنتا ہے. ایک چیز صرف دیکھنے والی ہے کہ یہ حالت نصب میں کیوں ہے. حالت نصب میں ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہ صافیہ کا مفعول بھی تو بن کے آیا نا. صافیہ نفسہ، جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفس کو. تو مفعول جب بن گیا تو پھر اب پہلے والا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا مفعول ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق، اسْتَفَيْنَاهُ، استفا، ہم نے یہ اسم پہلے پڑھا ہے، سوری یہ فعل پہلے پڑھا ہے. اس کا مطلب بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے چن لینا. استفا اس نے چنا. استفینا ہم نے چنا. استفینا ہم نے چنا اس کو. اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو فی دنیا، دنیا میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہے. نیکوکاروں میں سے ہے، صالحین میں سے ہے. اب اس پورے پارٹ کے اندر آپ دیکھیے، اور تین مرکب جاری آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. تین مرکب جاری، وہ نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے کون کون سے ہیں اس پارٹ میں. تین مرکب جاری ہیں یہاں پہ. فی دنیا، فی دنیا، یہ دنیا بھی ایسا ورڈ ہے جو اپنی حالت کو چینج نہیں کرتا حرف جر کی وجہ سے، یعنی مجرور بھی ایسا ہی نظر آئے گا. تو یہ اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے فی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب جاری تو بن گیا. اسی طرح سے فی الآخراتی، یہ بھی مرکب جاری ہے. اور من الصالحین، یہ بھی مرکب جاری. حرف جر کے بعد اسم. اگر یہ حرف جر کے بعد صالحین جو ہے یہ حالت جر میں ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اصل میں صالحون تھا، جو حالت جر میں صالحین لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. کچھ اس کی تھوڑی سی شرح دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میں ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کے دنیا میں امام بنایا، اور تقریباً آدھی آبادی یعنی یہود و نصارہ بھی اور مسلمان بھی، وہ سب بھی، یہود و نصارہ بھی، مسلمان تو مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی حضرت ابراہیم کی نہ صرف عزت و احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں ایک نبی کے طور پہ قبول کرتے ہیں. قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اڑایا جائے گا. صرف بیوقوف لوگ ہی ایسے ہیں جو کہ ایسے بہترین شخص کی پیروی کرنے سے منہ موڑتے ہیں. اس سے کہتے ہیں نا انڈسپیوٹڈ. اچھا جی. اس کے بعد از قال لہو ربہ، از جب، قال کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم سر تسلیم خم کر دے، اسلام لے آ، سر جھکا دے، مان لے. یہ سارے اسی کے مطلب ہے.
اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ تو سر جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، میں نے مان لیا، لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے، یعنی سارے جہانوں کے رب کے لیے میں نے سر کو جھکا دیا، میں نے سارے جہانوں کے رب کی مان لی۔ اس میں اس کی شرح دیکھنے سے پہلے کچھ ہم مرکبات تلاش کر لیتے ہیں۔ ربہ کیا ہے؟ ربہ اس کا مرکب اضافی، مرکب اضافی، اور لی ربی مرکب جاری، یہ مرکب جاری ہے، اور اگر میں رب العالمین کو دیکھوں تو یہ مرکب مرکب اضافی، اضافی ہے، عالمین کا رب، تو کا کے کی والا جو تعلق ہے وہ گویا کہ مرکب اضافی میں ہی ملتا ہے۔ یہ مرکبات ہمیں مل گئے یہاں پہ۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی اس کی حضرت ابراہیم کی سب سے اہم صفت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا، یعنی رب وہ جو ہمارا خیال رکھتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہے، رب کے علاوہ عبادت کے لائق کون ہے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کی بات پر توجہ دیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کے سفر کے آغاز در حقیقت کائنات میں، ستاروں میں، چاند اور سورج میں غور و فکر کرنے سے ہوا تھا، اور پھر آخر کار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اور یہ کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ سچے مسلمانوں میں بھی حضرت ابراہیم کی طرح یہ صفت ہونی چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرمائے گا اور انہیں اس دنیا میں قائد اور امام بنائے گا۔ سب سے اہم یہ کہ آخرت میں انہیں کامیابی سے نوازا جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑا سا تدبر اور تذکر کے لیے، امیجنیشن کے لیے، تصور کے لیے، بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام ان کی خواہشوں کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کو صحیح قرار دینے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل صاف اور واضح مثالیں اور رول ماڈل دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو سخت عذاب ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ کیا ہم خوشی سے اللہ کے تمام احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ مثلاً سردیوں میں فجر کی نماز، رمضان کا پورے مہینے کا روزے رکھنا، زکوٰۃ و صدقات دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دین کی دعوت دینا وغیرہ۔ ایک حدیث لے لیجئے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے اس کی، اللہم لک اسلمت، اللہ کے رسول یوں کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوا، میں نے تیری مان لی، وہی بات اسلم، وہی اسلمہ، یہی لفظ آ رہا ہے، پہلے بھی آیا اور ابھی بھی آیا۔ اللہم لک اسلمت، میں تیرا فرما بردار ہو گیا، میں نے تیری مان لی، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت۔ اچھا، اب یہاں پہ نا کچھ تھوڑا سا ہی کا معنی پایا جا رہا ہے، ہی، میں تیرا ہی فرما بردار ہو گیا، وبک آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لے آیا۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ جو اسلوب ہے جس میں پہلے جس پر ایمان لایا جا رہا ہے، یعنی جو مفعول ہے اس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، لکا اسلم، تیرا فرما بردار، یہ اردو میں ایسے ہے جیسے ہم تیرا پہ زور دے رہے ہیں، وبی کا آمد، اور تجھ پر ایمان لایا۔
اور اس کو زور دینے کو چونکہ الفاظ میں لکھ کے بیان کرنا ہے، تو لکھ کے بیان کرنے کے لیے جو زیادہ قریب تر معنی بنتا ہے وہ ہوگا تیرا ہی فرما بردار ہو گیا، تجھ ہی پر ایمان لایا۔ اس سے وہ زور جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ کچھ زبان کے اسلوب جو ہے، یعنی کس طریقے سے اس کی یعنی جو ایکسپریشنز ہیں، بیسیکلی ایکسپریشنز کو اگر ادا کرنا ہو زبان کے اندر، تو اس کی بھی کچھ رولز ہوتے ہیں نا۔ اس میں ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں کہ کبھی الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ایکسپریس ڈفرینٹ طریقے سے ہو جاتی ہے بات، زور دینا ہو تو ایسا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں بھی ایسا ہی ہے، یہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ ان کا آگے پیچھے ہونا جو ہے وہ گویا کہ ایکسپریشن جو ہے اس کے اندر زور دینے کو واضح کر رہا ہے۔ تو اللہم اللہ کا اسلم تو میں یہ ایکسپریشن ہے کہ میں تیرا فرما بردار ہوا، وبی کا آمن تو اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیہ کا توکل تو اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا۔ یعنی آپ یعنی زور دے رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ کسی اور پہ نہیں، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، کسی اور پہ نہیں، میں تجھ پہ ایمان لایا۔ وَإِلَيْكَ نَبْتُ اور تیری طرف میں نے رجوع کیا ہے۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ اور تیری ہی لیے میں نے جھگڑا کیا ہے۔ خاصمہ جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی لڑائی کرنا۔ مخالفوں سے لڑائی کی جاتی ہے، تو مخالفوں سے یعنی لوگوں سے لڑائی کی۔ اللہم انی اعوذ بعزتک، آپ یہ چیز کہنے کے بعد اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ، انی اعوذ بعزتک، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ یہ رہے ہیں کہ اپنی عزت کی پناہ دے کہ انت دلنی، انت دلنی، کہ تو مجھے بھٹکا دے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اور تو مجھے بھٹکا نہ دے۔ یعنی اب اس کے بعد مجھے اس چیز کی گارنٹی دے کہ میں بھٹکوں گا نہیں۔ یعنی اب دیکھیے اس میں کتنا ایمفیسس اور اس کے بعد مانگا جا رہا ہے کہ مجھے بھٹکنے نہیں دینا۔ لا الہ الا انت ان تدلنی، ان تدلنی کہ تو مجھے بھٹکا دے۔ انت الحی، تو زندہ ہے، الحی ہے، الذی لا یموت، وہ جو نہیں مرتا ہے، والجن والانس یموتون اور جن اور انسان تو مر جاتے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس پوری دعا جو ہے اس کے اندر مانگا کیا جا رہا ہے؟ مانگا یہ جا رہا ہے کہ مجھے بھٹکانا نہیں، اور اس مانگنے میں اس بھٹکنے سے پناہ مانگنا جو ہے اس کے لیے کس کس چیز کو ریفرنس بنا کے، کیسے ایک تمہید بنا کے دعا مانگی گئی کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، تیری میں نے مان لی ہے، تیرا فرما بردار ہوں، تجھی پر میں ایمان لایا ہوں، تجھ پہ میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا ہے، تیری لیے میں مخالفوں سے سب سے لڑا ہوں۔ تو اب اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، یعنی تیری عزت کی خاطر مجھے یعنی بھٹکا نہ، مجھے بھٹکنے نہ دے، کہیں میں بھٹک رہا ہوں تو مجھے بچا دے۔ انت الحی الذی لا یموت، تو ہی حی ہے، الحی ہے، جو مرتا نہیں ہے، جس کو موت نہیں آتی۔ حالانکہ تمام جنوں کو، انسانوں کو، یعنی جو ساری مخلوق تیرے علاوہ ہے، سب کو موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سارا جو ہے اوپر مانگنا بھی تجھ سے ہے، فرما برداری بھی تیری، ایمان بھی تجھ سے۔ بڑی اچھی دعا ہے یہ، مسلم کی روایت سے۔ اچھا، اب ہم کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ملتن سے اس کی جمع ملل ہے، پہلے آ چکا ہے۔ نفس کی جمع انفس ہے، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ اور اس کی طرح یہ جو ہے عالم کی جمع عالمین، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ افعال میں اگر دیکھیں تو راغبہ یرغبو ہے، سامیہ یسمعو کے پیٹرن پہ۔ مرغوب جو ہے یہ اسی سے نکلا ہے
اسی طرح صافیہ یصفہو، صافیہ یصفہو، صفاحت، اور صالح یصلح، صلاح اس سے نکلا ہے، صالح بھی اور صلاح بھی اس سے نکلا ہے. اور قال یقول ہم کئی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں. اور استفا یستفی، یہ مزید فی میں استفا یستفی یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں منتخب کرنا. اور اسلم یسلم مان لینا یا سر جھکا دینا. ہم دوسرا لیسن دیکھتے ہیں. اس سے اگلی جو آیات ہیں، 2 آیات، یہی مضمون جو ہے یہ آگے چل رہا ہے. اسباق اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت. وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، اور مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلم ہی رہنا. مطلب کیا ہے مسلم رہنے کا؟ ماننے والا، وہی اسلم یسلم، ماننے والا، یعنی ہر حالت میں بندہ اس پوزیشن میں ہو، اسی حالت میں ہو کہ وہ سر تسلیم خم اس نے کیا ہو، نافرمانی کی حالت میں نہ ہو. نئے الفاظ جو ہے اس میں، اس پوری 2 آیات کے اندر صرف ایک نیا لفظ ہے، اس لیے ہم زیادہ زور جو ہے وہ مرکبات کے اوپر دیں گے. جی، وَوَصَّى، اور وصیت کی، اس نے وصیت کی، بہا، اس کی. یہ ہا جو ہے یہ مؤنث ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وصیت کرنے والا یہ ہے، یعنی فاعل یہ ہے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور اس چیز کی وصیت کی ابراہیم نے، ابراہیم نے اس چیز کی وصیت کی. بنی ہی، اپنے بیٹے کو. یہ بنی جو ہے، یہ بنی، بنی ہی یہ حالت نسب ہے. بنو سے بنی حالت نسب ہے. بنی ہی اس کا بیٹا، اس کے بیٹے یا اس کا بیٹا. اب یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور چونکہ یہ حالت نسب ہے اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. تو ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، مطلب یہ بن گیا ابراہیم نے اس چیز کی وصیت کی اپنے بیٹے کو. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب. یعقوب کو دیکھیں کس حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور وا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یا وصیت کرنے والا ہے یا وصیت اس کو کی گئی ہے. تو یہ کرنے والا ہے کہ اسے وصیت کی گئی ہے. اگر آپ اس کی حالت دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حالت رفع میں ہے، تو پھر یہ فاعل ہے، اور فاعل جو ہے وہ وصیت کرنے والا. تو ابراہیم نے بھی وصیت کی اور یعقوب نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو. اس کی جو بات آگے آ رہی ہے، وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. کیا وصیت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو. بنی یا مرکب ہے، ایک دفعہ پھر مرکب ہے. میرے بیٹے، بنی یا متکلم ہے نا، میری طرف آتا ہے تو میرے بیٹے. اور یا لگ جائے گا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب یہ اس طرح سے مرکب اضافی ہو، بنی یا میرے بیٹے مرکب اضافی ہے، تو اس کا جو پہلے والا ہے حالت نسب میں بنی، اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے، حالت نسب میں چلا گیا. یہ حرف ندا کی وجہ سے جی، نصب ہو حرف گیا. ندا کی وجہ سے. حرف ندا ہے، اس نے کیا کیا، مرکب اضافی سے پہلے حرف ندا آ جائے
تو پھر مرکب اضافی کے پہلے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا، مرکب اضافی ہے بنیہ، اور یہ پہلا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں گیا ہوا ہے یا کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ، یہاں پہ اللہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے. کیوں گیا یہ حالت نصب میں؟ انا کی وجہ سے. انا حالت نصب میں لے گیا اسے. ہم اسے کہیں گے یہ انا کا اسم ہے. ان اللہ استفا، استفا پیچھے آیا تھا ورڈ، ابھی ہم نے پڑھا تھا، چن لیا. استفا، اس نے چن لیا. ان اللہ استفا، بے شک اللہ نے چن لیا. اصل میں اللہ تھا لیکن یہ اللہ بن گیا، حالت نصب میں چلا گیا. اوریجنلی اللہ تھا. اس لیے جو فائل ہے وہ اللہ ہے. بے شک اللہ نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین، دین کو. اب دین جو ہے کس حالت میں؟ یہ حالت نصب میں ہے. اس کا مطلب ہے مفعول یہ ہے، وہ فائل جو ہے وہ اللہ ہے اور مفعول جو ہے وہ دین ہے. دونوں حالت نصب میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ دین کے حالت نصب میں جانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ تو مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. لیکن اللہ جو ہے یہ انا کی وجہ سے حالت نصب میں گیا ہے. اوریجنلی یہ اللہ تھا، حالت رفع میں تھا. اس لیے ہم نے یہ گیس کیا، ہم نے یہ ڈیڈیوس کیا اس سے کہ جو لفظ اللہ ہے یہ فاعل ہے اور الدین جو ہے یہ مفعول ہے. تو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے، کس چیز کو چن لیا؟ دین کو چن لیا. فلا تموتن، پس ہرگز نہ مرنا. لا تموتو، لا تموتن، آخر میں تشدید والا نون آ رہا ہے. ہرگز نہ مرنا، ہرگز کا معنی آ گیا اس کو. لا تموتن، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، الا مگر یہ کہ، اور تم مسلمان ہو، مگر یہ کہ تم اس حالت میں ہو کہ تم نے سر تسلیم خم کیا ہو، تم نے مانا ہو، ماننے والی حالت میں ہو، نافرمانی کی حالت میں نہ ہو. تو کبھی مرنا نہ، اس مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اب موت کے اوپر تو انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں کہ تم نافرمانی کی حالت میں ہو، اس لیے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو یا بنی، یا یہ کس نے وصیت کی؟ یہ وصیت ابراہیم نے بھی کی اور یعقوب نے بھی کی اپنے بیٹوں کو. تو یقیناً بہت اہم وصیت ہے جو ان دونوں نے کی اپنے بیٹوں کو، کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین. تو گویا اب اس دین کی اطاعت کی حالت میں رہنا، ہرگز مرنا نہ، اس حالت میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان نہ ہو. اسی حالت میں رہنا، اسلام کی حالت میں سر تسلیم خم کر کے رہنا، تاکہ موت آئے تو تم اطاعت کی حالت میں ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے. ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی بہترین سبق ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. انسان سوچتا ہے کہ میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا حال. یہ میسج جو دو انبیاء نے اپنے بچوں کو دیا، وہ میسج ہے ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو کس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم تھے، ام کیا، تم تھے، شہداء شہید، یعنی گواہی دینے والے، یعنی گویا کہ تم موجود تھے، گواہی دینے والے تھے. از جب، حاضرہ کا مطلب ہے آئی، حاضر ہوئی. یعقوب حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے یعقوب مفعول بن کے آیا ہے. کیا آئی
کون آئی یہ پتہ نہیں ہے. حضرا یعقوب الموت، موت حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ فاعل بعد میں آ رہا ہے، مفعول پہلے آ رہا ہے. تو اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا لبنیہ، لام ذلی ہے اور یہ یعنی اپنے سے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے گیا، اور بعد میں اس کے مرکب اضافی آ رہا ہے، بنی ہی، اس کے بیٹے. تو یہ بنی جو ہے یہ حالت جر میں لام زلی کی وجہ سے، مرکب جاری کی وجہ سے، یعنی مرکب جاری بھی بن گیا اور مرکب اضافی بھی بن گیا. اس قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. یہاں پہ کرو گے کا معنی آئے گا، تو کس کی عبادت کرو گے. من بعدی، میرے بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی. اب یہاں پہ دیکھیے یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، کس کی، مفعول کون ہے، الہ کا، اسی لیے حالت نصب میں آ گیا. لیکن ساتھ ہی الہ کا جو ہے، الہ کا اگر آپ اس پہ غور کریں تو الہ کا جو ہے یہ گویا کہ مرکب اضافی بھی ہے. آپ کا معبود، آپ کا معبود، و الہ آبائی کا، آپ کے باپ دادا کا معبود. تو معبود یہاں پہ مفعول جو ہے الہ، ایک یہ مفعول آ گیا اور وا کی وجہ سے ایک یہ بھی مفعول ہے، الہ آبائی کا. اب اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، آباؤ کا، آپ کے باپ دادا، اور الہ آباؤ کا، آپ کے باپ دادا کا معبود. یہ ہے کمپلیکس مرکب اضافی، لمبا بڑا مرکب اضافی جس میں 3 اسم آ رہے ہیں. آپ کے باپ دادا کا معبود، 2 دفعہ کہا کہ کیا آ گیا. تو یہاں پہ آپ کو ایک ہی وقت میں 3 الفاظ مرکب اضافی کے کمبینیشن میں نظر آئیں گے، اور جو درمیان والا لفظ ہوگا وہ بیک وقت پہلے اسم اور دوسرے اسم دونوں کی خصوصیات رکھ رہا ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آباؤ کا نہیں ہے، یہاں پہ آبا کا بھی نہیں ہے، آبائی کا ہے، حالت جر میں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مرکب اضافی کا دوسرا اسم کے طور پہ بھی صرف کر رہا ہے. یہ آبا جو ہے مرکب اضافی کے دوسرے اسم اور پہلے اسم بیک وقت دونوں کے لیے صرف کر رہا ہے. تو بہرحال تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے، نہیں آپ کے باپ دادا کے معبود کی. یہ ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا سا اگر الیبریٹ کر دیں، کیونکہ یہ عقیدہ مرکب اضافی ہے، تو سینٹر والا جو ہے یہ تو حالت جر میں ہونا چاہیے، ہی علیہ ہی ہونا چاہیے تھا. اگر یہ عقیدہ مرکب اضافی ہے تو ہاں کیوں ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ ذرا مضمون اس کا مکمل کر لیں، اس کے بعد میں اس کو ہاں جی ایکسپلین کرتا ہاں جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوں. جی تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابراہیم، تیرے باپ دادا کا معبود، یعنی اور تیرے باپ دادا کون ہے، ابراہیم، ابراہیم، و ان کے نام آ گئے یہاں پہ، اس لیے وہ بھی حالت نصب میں ہے. جو اس مفعول کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس لیے وہ بھی حالت نصب میں ہے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہن واحدن، ایک معبود کی، ایک معبود کی. اب یہاں پہ الہن واحدن جو ہے
یہ الہ کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور ابراہیمہ، اسماعیلہ اور اسحاقہ جو ہے وہ آبائیکا کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو آبائیکا جو ہے، آبائیکا وہ بھی گویا کہ یہاں پہ مفعول اور اس کی فردر ایکسپلینیشن یا فردر ایلیبوریشن ابراہیمہ، اسماعیلہ، اسحاقہ ہیں، اس لیے وہ بھی حالت نسب میں نظر آ رہے ہیں آبائیکا کے ریفرنس سے. اور الہ جو ہے یہ مفعول ہے، اور اس کی ایلیبوریشن فردر آ گئی کہ وہ ایک معبود ہے، الہن واحدن، اس لیے یہ بھی حالت نسب میں ہے. تو یاد رکھیے وہ لیسن جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ، وہ اسماء جو مفعول کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اسی کے بارے میں مزید تفصیل دینے کے لیے آتے ہیں مفعول کے بارے میں، وہ حالت نسب میں آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے ابراہیمہ، اسماعیلہ، اسحاقہ حالت نسب میں ہے آبائیکا کے ریفرنس سے، اور الہم واحدن جو ہے یہ حالت نسب میں ہے الہ کے ریفرنس سے. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اور الہن واحدن کو اگر آپ غور کریں تو یہ ایک مرکب توصیفی بھی بنتا ہے. الہم واحدن، ایک الہ، ایک معبود، دونوں ایک جیسی حالت میں، حالت نسب میں، اور دونوں نکرہ نظر آ رہے ہیں اور دونوں واحد. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لہو مسلمون، اس کے فرما بردار ہیں. یہاں پہ بھی زور دے کے یہ بات کی گئی ہے، اس لیے لہو پہلے آ گیا. لہو مسلمون، اسی کے فرما بردار. تو معنی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ حضرت یعقوب کو جب موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کی، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہے. اور جو معبود جو آپ کا ہے، جس کی ہم عبادت کریں گے، وہ واحد معبود ہے. الہ واحدن، ایک معبود، واحد معبود ہے جس کی عبادت ہم کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مان کر رہیں گے، اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے اور ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اسی ایک کمپلیکس سینیریو پہ. یہ اچھی ایک آیت ہے اس کے لیے، اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے. یہ جو مثال یہاں پہ آ رہی ہے، جی الہ کا تو واضح ہے، الہ کا، آپ کا معبود، یہ مرکب اضافی ہے. اور اس میں الہ جو ہے یہ حالت نسب میں اس لیے ہے کہ یہ مفعول بن کے آیا. الہ آبائی کا جو ہے یہ ہم دیکھنے لگے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. اس میں پہلے ہم دیکھیں گے آبائی کا کو. آبائی کا پہلے صرف اس کو دیکھیں. یہ اوریجنلی تھا آباؤ کا، آپ کے باپ دادا، مرکب اضافی، آپ کے باپ دادا. آباؤ کا یہ ہونا چاہیے تھا. مرکب اضافی ہے تو پہلا حالت رفع میں، دوسرا جو ہے وہ حالت جر میں، لیکن دوسرا یہاں پہ چونکہ ضمیر ہے اس لیے وہ اپنی اوریجنل حالت میں نظر آ رہا ہے، تو آباؤ کا ہونا چاہیے تھا. لیکن اصل میں اس سے پہلے آ گیا الہ. یہ جو الہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے، یہ آبائی کے ساتھ مل کے یہ بھی ایک مرکب اضافی بنا رہا ہے، یہ بھی ایک مرکب اضافی بنا رہا ہے. یعنی اگر میں ان دونوں الفاظ کو صرف ملا کے پڑھوں تو یہ بنیں گے الہ آبائی، الہ آبائی. یعنی یہ دو الفاظ جو ہیں، یہ دو الفاظ الہ آبائی بنیں گے، مرکب اضافی کا کمبینیشن. الہ آبائی، آپ باپ دادا کا معبود، باپ دادا کا معبود. اب الہ جو ہے وہ الہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ یہ بھی مفعول بن کے آیا ہوا ہے.
یہ بھی مفعول ہے، وا کی وجہ سے یہ بھی مفعول بنا ہوا ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں چلا گیا۔ اور آباؤ جو ہے یہ آبائی کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ یہ حالت، یہ مرکب اضافی کا دوسرا اسم بنا ہوا ہے نا، الہ آبائی میں دوسرا اسم، اور دوسرا اسم جو ہے وہ تو حالت جر میں ہوگا، تو یہ الہ آبائی دوسرا اسم حالت جر میں نظر آ گیا۔ اب ان تینوں کو ملا کے جب دیکھیں گے تو یہ 3 اسم والا مرکب اضافی بن گیا، جس کے اندر الہ پہلا اسم اور مرکب اضافی کا پہلے مرکب اضافی کا پہلا اسم کا دوسرے مرکب اضافی کا دوسرا اسم، اور آبائی یہ پہلے مرکب اضافی کا دوسرا اسم بھی بن رہا ہے اور دوسرے مرکب اضافی کا پہلا اسم بھی بن رہا ہے۔ اس لیے یہ گویا کہ دونوں خصوصیات رکھے گا اور آپ کو آبائی یعنی حالت جر میں نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ پہلے مرکب اضافی کا دوسرا اسم بھی بن رہا ہے، حالت جر میں نظر آئے گا۔ تو الہ آبائی کا اوریجنلی یہ بننا تھا، لیکن جو پہلا اسم ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا، وہ بھی الہ کی بجائے الہا بن گیا، اس لیے کہ یہ مفعول بھی تو بن کے آیا ہے، تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو یہ الہ سے الہا بن۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی کمپلیکس مثال ہے، اور اس طرح کی مثالیں اور آئیں گی تو بات اور واضح انشاءاللہ ہوتی جائے گی، اور ایسی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ ہمیں آگے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی شرح کی طرف۔ ایک تصور اور احساس کی بات دیکھ لیجیے پہلے کہ حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف میں موجود ہے، اور ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی۔ ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں آخرت، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے حضرت یعقوب کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان و عقیدہ کے بارے میں۔ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل، بنی یعقوب، بنو یعقوب سے بیسیکلی ان کے اولاد تھے۔ یہ بہت اہم نصیحت اس لیے ہے کہ وہ سب نبی تھے، یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی، یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا۔ انہوں نے اپنی اولاد یعنی وفات کے موقع کے اوپر کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے تو وہ گویا کہ جو اہم ترین بات ہے وہ کہنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے جو اہم ترین بات تھی وہ یہ کی تھی، سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا تھا، انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہی تھی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دے، تو اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا۔ اسی سلسلے میں حضرت اسماعیل کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ یعقوب کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق کی اولاد تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق کے ذریعے سے چلا ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے، جو حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔
ایک حدیث یہاں پہ لے لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دے. تو اب الفاظ دیکھ لیتے ہیں. نئے الفاظ اس میں اس طرح ہم نے پیچھے دیکھا کہ صرف ایک نیا لفظ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ابن کی جمع ابنا اور بنون اور بنین جو ہے یہ بھی آتی ہے. اور یہاں پہ بنین جو ہے یہ بنین جب اس کو آپ مرکب اضافی کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اصل میں بنین تھا ورڈ تو اس کا یا ڈراپ ہو جاتا ہے تو بنی اسرائیل بولا جاتا ہے. لیکن جب بنین کے ساتھ آپ نے اضافت لگانی یعنی متکلم لگانا ہوتا ہے ای کرنا ہوتا ہے میرے بیٹوں تو یہ جب اسرائیل کے ساتھ یہ مرکب اضافی بنا تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا اور جب بنین کے ساتھ ای لگا تو بھی اس کا نون ڈراپ ہو گیا اور یہ بنیہ بن گیا دو یا اکٹھے ہو گئے بنیہ. یہ بھی ایک گویا کہ تجویدی رول کی وجہ سے ہے. اور دین کی جمع ادیان اب کی جمع آبا ابن باپ اس کی جمع آبا. افعال اگر دیکھیں تو حضارہ یحضرو نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ حاضر ہونا. آبادہ یعبدو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے اور کانا یکونو بھی دیکھ چکے کئی دفعہ. ماتا یموتو بھی پہلے آیا اور وسا یوسی بھی پہلے آ چکا ہے وصیت کی. علامہ یعلمو کا کمزور حرف والا فعل ہے. اور استفا یستفی بھی ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا. تو یہ الفاظ تھے اس میں. لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا. تو کوئی اگر کوشچن ہو آپ کا تو وہ ہم لے لیتے ہیں ادروائز کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. امید یہ ہے کہ اگلے ایک یا دو کلاسز کے اندر یہ والا کورس ہمارا مکمل ہو جائے گا. پھر آپ یاد رکھیے گا کہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بغیر بریک کے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ہم نے کچھ صورتیں قرآن مجید کی پڑھنی ہے اسی طرح سے ان کو ہمیں یعنی گرامر کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا ہے. قرآن مجید کے آخر سے ہم کچھ صورتیں لیں گے 3-4 صورتیں انشاءاللہ. تو اسی کنٹینیویشن کے اندر ہم ان کو مکمل کریں گے تاکہ ہماری گرامر کی زیادہ پریکٹس ہو جائے. اور سب سے اچھی پریکٹس جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ہی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جاری رکھیں اور یہ پریکٹس اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ گرامر ہماری پکی ہو جائے. اور اس کے بعد ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے یعنی گرامر کو یاد رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے بغیر ہی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو. یہ آبجیکٹیو ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ساتھ رہیے اس کو ہم چلاتے رہیں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کریں. تو اے اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.